اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھا کرتے تھے کہ کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی ستاروں کو پوجتا ہے تو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زمین کو دیکھا اور کہنے لگے یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ اور یہ ستارے روشن ہوتے ہیں اور پھر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ آگ جل جاتی ہے اور پانی سے بجھ جاتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ اور یہ مٹی کے بت جو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی بناتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار اور فعل سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لیکن لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ باقی سارے لوگ ایک میلے میں اپنے سارے بتوں کو چھوڑ کے جانے لگے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہ میں اور بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا اٹھا کے کھانے سے قاصر ہیں، اور آپ آواز بلند کہنے لگے، اے گمراہ انسان، تم کو خدا سمجھ کے تمہاری پوجا کرتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا مانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ تم یہ کھانا اٹھا کر کھا سکو۔ اور آپ نے ایک کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں کا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی اور پھر باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ میلے سے واپس لوٹے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ غضبناک ہو کے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے، اور بہت زیادہ غور و فکر کے بعد سب میں یہ طے پایا کہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کر سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتے اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب آ کے کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ جو بڑا بت جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، دیکھو اور اس سے پوچھو، شاید یہ سب اسی نے کیا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بت دوسرے بتوں کو کیسے توڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام پھر فرمانے لگے، جب یہ بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا تو تم لوگوں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے اور تم لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اے لوگو ڈرو، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات وہاں کے لوگ کو ناگوار گزری، اور پھر وہاں کا جو بادشاہ تھا اور جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا تو ہم اس کا ایسا حشر کریں گے کہ دنیا اس کے کفر کی مثال دے گی۔ بس اس نے ایک پتھریلی زمین کا انتخاب کر لیا اور دور دور تک اس جگہ کو چاروں طرف سے پتھروں کی بار کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور پھر سب مل کے لکڑیوں کو جمع کرنے لگے۔ لوگوں نے کچھ بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں، اور پھر سب لوگوں نے مل کر لکڑیوں کو جمع کیا اور بہت ساری لکڑیوں کو جمع کرتے رہے کہ ایسی بڑی آگ جلائیں گے اور اس میں اس طرح سے اس کو جلائیں گے کہ دنیا عبرت حاصل کرے گی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 سال تک وہاں کے لوگ لکڑیوں کو جمع کر رہے تھے اور پھر اتنی بڑی آگ جلائی کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی آگ آج تک نہ جلی۔ بس پھر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو مٹی میں ڈال کر اس آگ کی طرف جب پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر کہنے لگے، میری مدد کرنے والا، میرا خالق، میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس آگ میں پھینکا گیا اور لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے تھے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام فوراً نازل ہوئے اور پھر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا،
تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری کہ حضرت میکائیل عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے خلیل، آپ مجھے حکم دیں کہ میں بارش کو برساؤں۔ اور پھر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میکائیل، تیری قدرت سے بھی بڑی ایک طاقت ہے اور اس کی رضا مجھے قبول ہے۔ اور پھر یہ کہتے کہتے ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ پھر اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرام دہ بن جا۔ اللہ کے وہ الفاظ جیسے ہی آپ نے سنے اور پھر وہ آگ گلزار بن گئی، اور لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل رہی ہیں، لیکن نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلے اور پھر نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی تکلیف پہنچائی۔ یہ معجزات دیکھ کر سب کے سب حیران رہ گئے، اور پھر کچھ ہی دیر میں صحیح اور ظالم ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں سے اس آگ سے باہر نکلے، اور پھر پورا شہر حیران ہو گیا کہ ہمارے خداؤں سے بھی طاقتور ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے جتنا سکون اس آگ کے درمیان جا کے ملا ہے، اتنا سکون مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے، اور اس طرح کی آنے والی اسلامی نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ دوستو۔